جاننا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اسلام کے متعلق معلومات لینا چاہتا ہے، تو اس کو بھی یہ پتہ ہے اسلام وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ بتائیں گے۔ سب سے آ کے پوچھا من فیکم محمد، انہوں نے اشارہ کیا کہ درمیان میں ھذا الرجل الابیض المتکئ، جو درمیان میں بیٹھے ہیں نا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتا ہوا آیا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب صحابہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سامنے بیٹھ کر پھر وہ بذات خود رسول اللہ سے سوال کرتا ہے، انت محمد بن عبداللہ، کیا آپ ہی محمد بن عبداللہ ہیں؟ انہوں نے مجھے کسی اور کی طرف تو نہیں ریفر کر دیا۔ پھر پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہی محمد بن عبداللہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، میں ہی محمد بن عبداللہ۔ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام وہی ہوگا، دین وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ یہ ذات متعین ہو گئی کہ محمد بن عبداللہ۔ دوسرا سوال کیا، اللہ ارسلک بالحق نبیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا سچا نبی اور رسول بنا کے بھیجا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے، جب آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، کہ اب یہ ہے رسول، مقام متعین ہو گیا، حیثیت متعین ہو گئی، اتھارٹی متعین ہو گئی، جب یہ اللہ کے رسول ہیں تو اب جو کچھ بھی بولیں گے بتائیں گے وہ ان کی اپنی بات نہیں، در حقیقت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے تیسرا سوال، اللہ امرنا ان نعبد وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اس ایک اکیلے اللہ کی ہی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم۔ اب یہ سوال تھا توحید کے متعلق۔ توحید کا سوال بعد میں کیا، پہلے رسالت کا سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج کل بھی لوگ توحید بیان بھی کرتے ہیں، توحید کے دعوے دار بھی ہیں۔ صوفیوں کا جو طبقہ وحدت الوجود کا قائل ہے نا، وہ وحدت الوجود والے عقیدے کو ہی توحید سمجھتا ہے۔ ان کی اصطلاح میں موحد وہ ہوتا ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کو قبول کرنے والا، تسلیم کرنے والا ہو، وہ توحید، وہ کوئی توحید نہیں۔ آپ کچھ مخصوص لوگ ہیں، محرم کا مہینہ گزرا ہے، آپ ان سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو توحید کی بات کریں گے۔ مرزائیوں اور قادیانیوں کی توحید اگر آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں، مگر ایسی توحید جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نہیں ہے، وہ توحید ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں؟ رسالت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی۔ پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ امرنا ان نصلی 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ امرنا ان نصوم شہر رمضان، کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ امرنا ان نؤدی زکوٰۃ اموالنا، کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا؟ آپ نے فرمایا نعم ہاں۔ اللہ امرنا ان نحج بیت اللہ، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بیت اللہ کا حج بھی کریں؟ اب یہ اسلام کے متعلق اس نے سوالات کیے۔ جب یہ سوالات کر لیے پھر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ نے بیان فرما دیا ہے،
یہ دین اسلام میں سیکھنے کے لیے آیا تھا، سمجھنے کے لیے آیا تھا، یہ مجھے سمجھ آ گیا ہے مکمل۔ اب جب مکمل سمجھ آ گیا ہے تو لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ اس میں میں کسی قسم کی کوئی کمی کروں گا اور نہ ہی میں اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کروں گا۔ جب دین کامل ہے، جب دین مکمل ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دین میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دے، اضافہ کر دے، یا کسی چیز کو کم کر دے اور ناقص کر دے، نکال دے، دین سے خارج کر دے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب اس نے ان جذبات کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدقہ، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچا رہ گیا تو یہ کامیاب ہے۔ داخل الجنہ ان صدق، اگر سچا رہ گیا اپنے دعوے میں تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلينظر الى هذا، اگر تم میں سے کوئی کسی زندہ جنتی انسان کو اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لو، یہ جنتی ہے، یہ جنت والا ہے۔ آج ہر فرقہ، ہر مکتب فکر دعوے دار ہے ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ ہاں، اس طبقے کو حق حاصل ہے کہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرے جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین محمد الرسول اللہ پر 23 سال میں نازل کر کے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، حجۃ الوداع میں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل کر کے اللہ نے جب دین کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تو پھر اب کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو کوئی چیز دین میں داخل کر کے بڑھا دے، اضافہ کر دے، یا دین میں سے اس چیز کو نکال دے۔ کسی کو حق حاصل نہیں۔ رمضان المبارک کے 30 روزے ہیں، یا چاند نظر آ جائے تو پھر 29، اب 30 کی بجائے 31 ہو سکتے ہیں؟ بولے کوئی بڑھا سکتا ہے؟ کوئی کہہ دے جی 29 کی بجائے 28 سے رکھ لو، کوئی بات نہیں، کم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز فرض ادا کیے 4، کوئی یہ سوچے کہ عشاء کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی 2 رکعت ہیں، لہٰذا آج عشاء کی بھی ہم 2 پڑھ دیتے ہیں، اور مغرب کی نماز اس سے پہلے جو ایک نماز ہے اس کی 3 رکعت ہوتی ہیں، آج ہم عشاء کی بھی 3 پڑھ دیتے ہیں۔ کیا عشاء کی ان رکعت میں بغیر مسافر کے کسی کو، یا بغیر خوف کے یا سفر کے کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کے اوپر فرض 4 تھی، وہ مقیم تھا، وہ مستحضر تھا، مگر اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ بجائے عشاء کے 4 کی بجائے 3 پڑھ دے، 2 پڑھ دے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ سوچے چلو کوئی بات نہیں، 4 کی بجائے 5 پڑھ دیتے ہیں، ثواب زیادہ ہوگا۔ کیا خیال ہے، ثواب ہوگا؟ جی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جو دین، جو شریعت، جو عقائد، جو احکام، جو مسائل آ گئے اس میں کوئی کچھ بڑھا دے، کوئی کچھ گھڑا دے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور تفصیلی جو ہے وہ سنن میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد میں، نسائی میں۔ نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر دروازے کے اوپر آئے، ساتھ ایک چبوترا تھا، پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، پانی ان کے حکم پر پانی لایا گیا۔ مستدرک حاکم میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے وضو کی حاجت نہیں ہے، مجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے پانی منگوایا۔ اونچی جگہ پہ بیٹھے اور پانی کے ساتھ وضو کرنے لگے کہ مجھے وضو کی حاجت اور ضرورت نہیں، لیکن میں وضو کر اس لیے رہا ہوں لِأُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، باوضو تھے، نماز پڑھائی، جماعت کرائی، فارغ ہو کر سب کے سامنے بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، غسل یدیہ 3 مرات وتمضمض واستنشق 3 مرات، 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ 3 دفعہ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھویا،
وغسل ذراعیہ ثلاثا، 3 دفعہ اپنے بازو کو کوہنیوں سمیت دھویا، ومسح براسہ مرہ، سر کا مسح 1 دفعہ کیا، اور ابو داؤد میں کہ پھر سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا، وغسل رجلیہ ثلاثا، اور 3 دفعہ پیروں کو دھویا، دونوں کو۔ دھونے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ھذا وضوئی ووضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا وضو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ مگر سنن میں کیا ہے؟ ساتھ یہ بھی فرمایا یہ میرا وضو، رسول اللہ کا وضو، من توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے تو یہ تو وضو ہے رسول اللہ کا، لیکن من زاد علی ھذا او نقص، جس نے اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھا دی اور اپنی طرف سے اس میں سے کوئی چیز کم کر دی، فقد تعدى وظلم واساء وعصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تعدی کی، زیادتی کی، حد سے بڑھ گیا اور ظلم کیا اور برا کیا، اساء صحیح سے برا کیا اس نے، وعصى ابا القاسم، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اپنے دور خلافت میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین بھی دین کس کو سمجھتے تھے کہ جو محمد الرسول اللہ نے وضو کر دیا یہ کامل وضو ہے، یہ مکمل وضو ہے۔ اب کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھا دے یا اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے گھٹا دے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ جو کوئی چیز بڑھائے گا مجرم، گنہگار، نافرمان، ظالم، اور اگر کوئی چیز کم کر دے گا تب بھی کیا ہے؟ گنہگار ہے، مجرم ہے اور ظالم ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جو چیزیں دھونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے میں بیان فرمائی، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح میں بیان کی، کسی کو بھی اس میں کچھ بڑھانے کی کچھ گھٹانے کی۔ کچھ لوگوں نے پیروں کو نکال دیا دھونے سے، زیادتی، ان کے نکال دینے سے، دھونے سے نکال دینے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، مگر دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، اسلام کے احکام وہی ہیں کہ جن میں کسی کو بھی اپنی طرف سے کچھ بڑھانے کی اور کچھ گھٹانے کی اجازت نہیں۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، دعوت تامہ، نماز کے لیے بلاوا، نماز کے لیے پکار۔ جب نماز کے لیے بلانا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو اذان ہے شروع سے لے کر اخیر تک یہ دعوت تامہ ہے، ایک کامل مکمل دعوت، دعا، بلاوا، پکار، ایک پیغام ہے۔ مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے رسول اللہ نے اپنی دعا میں اسے کامل قرار دیا، مکمل قرار دیا۔ جب یہ اذان بھی کامل اور مکمل ہے تو پھر کسی میں اس کو کچھ گھٹانے کی اور کچھ بڑھانے کی اجازت نہیں۔ کئی لوگوں نے اس کے باوجود کچھ الفاظ کیا کیے اپنی طرف سے، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، بڑھا دیے، مگر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ نہ آخر میں بڑھائے جا سکتے ہیں، بعض اوقات لا علمی میں ہم نے دیکھا ہے اذان ہوئی آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بعض جاہل قسم کے مؤذن ساتھ اسی وقت محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیتے۔ کسی کو اپنی طرف سے نہ آخر میں کچھ بڑھانے کی اجازت ہے، نہ درمیان میں، اور نہ بطور اذان کے اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی۔ بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ابو محذورہ کو سکھائی تو اللہ اکبر سے شروع کی۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں آپ سن لیں کہ کتنے قسم کی آوازیں جو ہیں اس اذان سے پہلے جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہیں۔ بعض سیدھے سادے بندے ان کو بھی اذان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین والی نعمت کو کامل کیا ہے، مکمل کیا ہے۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں عرض کی ہیں۔ کسی کو بھی دین کے کسی عقیدے میں، دین کے کسی حکم میں، دین کے کسی فریضے میں، دین کے کسی عمل میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر اور متعین کر کے دے دیا ہے، پھر اس میں اپنی طرف سے کچھ گھٹانا بھی جائز نہیں ہے، کچھ بڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ گھٹانا بڑھانا تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی کی جا سکتی نہیں، تقدیم و تاخیر بھی کی جا سکتی نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمائی تھی کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ میرے سامنے لے جائیں گے، میں حوض کوثر پہ بیٹھا اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہیں قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر پہ اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ کیوں جنہیں وہ نصیب ہو جائے گا، من شرب منہ شربہ، ایک گھونٹ بھی نصیب ہو جائے گا نا، لم یظما حتی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں دو گارنٹیاں ہیں جن کو نصیب ہو جائے گا، ایک گارنٹی تو یہ کہ وہ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کے اس دن میں انہیں پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیف تعرف امتک من بین الامم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی، ان کے امتی ہوں گے، اتنے امتوں میں، اتنی امتیوں میں، اتنے لوگوں میں، کیف تعرف امتک، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی میں عالم الغیب ہوں، میں تو پہچان لوں گا کہ یہ میرے ہیں یہ میرے نہیں ہیں۔ جی ایک علامت بیان کی، ایک نشانی بیان کی کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت کے جب لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ، ان کے چہرے، ان کے پاؤں یہ وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ میں اس علامت اور نشانی سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ یہ خصوصیت وضو والی اللہ نے میری امت کو عطا کی ہے، پہلی امتوں کو نہیں۔ اس لیے جب میری امت کے لوگ وضو کرتے ہیں تو جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے کہ تبلغ حلیۃ المؤمن ما یبلغ الوضوء، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں تک یہ چمک دمک بھی ہوگی، اور قیامت کے دن جو اللہ ان کو جنت میں زیور پہنائے گا وہ بھی وہاں تک۔ اللہ بہرحال میں اس علامت سے، نشانی سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ فرمایا کچھ لوگ میرے حوض کے قریب لائے جائیں گے، لیکن جب قریب آنے لگیں گے یحال بینی و بینہم الملائکہ، میرے اور ان کے درمیان اللہ کے ملائکہ اور فرشتے حائل ہو جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، میرے حوض کی طرف، میری طرف ان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ فرشتے دھکے دے کے ان کو گھسیٹ کے میرے حوض کوثر سے دور لے کر جانے لگیں گے، تو میں کہوں گا کہ اللہم امتی اللہم اصحابی، اللہ یہ ظاہری طور پر ان کے میری امت والے لوگوں کی علامتیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، میری امت والی علامت اور نشانیاں موجود ہیں، یہ تو مجھے لگتے ہیں کہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ آگے سے کیا بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر کے دین میں شامل اور داخل کر دی تھی۔ اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کو بڑھا دینا، کسی چیز کو گھٹا دینا، یہ اتنا بڑا جرم، حوض کوثر سے پانی سے محروم، اور جو حوض کوثر کے پانی سے محروم وہ جنت سے بھی محروم۔ نبی سم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جا رہا، گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہیں کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ میرے بعد جو کچھ انہوں نے دین میں اضافے کیے، اپنی طرف سے کچھ بڑھائے ایسی چیزیں، سحقن 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 لمن غیر بعدی۔ تیسری ایک اور چیز بھی آ گئی، نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، لمن غیر بعدی، جو کچھ میں دے کے جا رہا ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، تغییر کی بھی اجازت نہیں۔ لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو، میری سنت کو، میری شریعت کو تبدیل کر دیا، ان کے لیے ہلاکت ہو، بربادی۔ اور اللہ اکبر، ہر خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ہوتا تھا تو نبی سم یہی فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور وہ کون سی چیز بدعت ہوتی تھی؟ شر الامور محدثاتها، جو اپنی طرف سے گھڑ کے دین میں شامل کیے گئے اعمال، وہ بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔
جو دین کو ناقص سمجھیں، دین کو ادھورا سمجھیں، وہی یہ سمجھتے ہیں نا کہ دین میں اس چیز کا بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اس چیز کے بھی اضافے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو بھی بڑھا چڑھا کر رنگ روغن لگا کر دین میں شامل اور داخل، بدعت۔ اللہ اکبر۔ اور ہاں، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، جس جماعت کا، جس مکتبہ کے فکر کا کہ اب دین کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، کسی کو بھی اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھانے کی اور کچھ گھٹانے کی اجازت نہیں ہے، تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، جس خالق اور مالک نے